جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ مایوسی اور نا امیدی کی گہری وادی میں گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ جب انسان صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل وقت کے بعد عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ مشکل کے بعد عروج کی نوید دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی محبت پر بہت مان ہے آپ کو، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ بہت پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہیں۔ کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا؟ وہ آپ سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل کی خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے مگر اللہ کا آپ کو سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ اور جانتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا،
गद्दारों की मदद नहीं करता। अल्लाह मुनाफिकों की मदद नहीं करता। अल्लाह कामचोरों की मदद नहीं करता। अल्लाह तो हकीकी ईमान और नेक आमाल करने वालों की मदद करता है। और जानते हैं अल्लाह आपको कब बेसुकून कर देता है? जब आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, जब आप सबको याद रखते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं, तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें आपके हाथों में थमाकर आपको बेसुकून कर देता है। फिर हर चीज़ हासिल करके भी आप खुश नहीं होते। आप अपनी चाहत को ख़ास रखें, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। आप अपनी पसंद मांगें, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। आप उसे सबसे अव्वल रखेंगे तो वो मौजज़ों के लिए आपकी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। आप उसे ख़ास रखेंगे, वो आपके लिए कुन खास रखेगा। बस मुतमईन रहें कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहाँ से चाहे मोड़ सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस आप उसकी मान लें, वो आपकी मान जाएगा। और फिर जो आपका है आपको उस तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंचा देगा। ये दुख तो बस आपको अल्लाह से आशना करवाने के लिए आते हैं, और उदासी आपका इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हैं आप। और इसके बाद वो सबको आपको दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से फरियाद किया करते थे, जिसके लिए आप रातों को उठ कर इल्तिजा किया करते थे। तहज्जुद तो इश्क है, और जिसको इश्क अल्लाह तक ले जाए उसे कोई थका नहीं सकता। बस वो मान जाता है, और जब वो मान जाता है ना तो ये सारा जहां हार जाता है। फिर जिसका हुक्म वो देता है वो हर हाल में मिलकर ही रहता है। और जान रखें अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूसी किन हालात में भी आप दिलो दिमाग के वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तमाम दरवाजे बंद नज़र आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से मांगते रहते हैं, तब वो आपके लिए ऐसे ज़रियों से मदद भेजता है जिनके बारे में आपकी अक्ल गुमान भी नहीं कर सकती। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती हैं। आपका पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपका नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है आपकी चाह के सफ़र में अल्लाह ने ये लिख रखा हो कि मेरी भी वही रज़ा है जो रज़ा तुम्हारी है। और ये कैसे मुमकिन है कि आप अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर अल्लाह के रूबरू जाएं और वो इन किरचियों को ना समेटे। यकीन रखें कि वो आपको ऐसे संभाल लेगा कि आपको फिर कभी थकावट नहीं होगी और आप फिर कभी उदास नहीं होंगे। बस आपको यकीन रखना है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अल्लाह आपको आपकी दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। अल्लाह आपको लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर करके आपको सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को आपसे दूर करके बेहतरीन चीज़ से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर आपको मौजज़ों तक लाता है।
ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کر لی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کو ہر بار یقین آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد بہت جلد آپ تک پہنچنے والی ہے، معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں نا تو اللہ کی امان ڈھونڈے جہاں آپ کے لیے راحتوں کا سماں ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف چل کر آئیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، لیکن اگر آپ اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ آپ نہیں جانتے اللہ نے آپ تک آپ کی چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد آپ کی ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو آپ مانگا کرتے تھے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں آپ کی رضا کو ہی آپ کا مقدر لکھ رکھا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ سکون آپ کے قریب ہو جائے تو آپ اللہ کے قریب چلے جائیں اور توکل رکھیں۔ آپ کی ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کے حق میں آئے گا۔ جانتے ہیں اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرنے لگیں کہ آپ کا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے مدد کی آس میں ہے تو یہ یقینی ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے، کیونکہ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اور یوں آپ کی دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہیں چھوڑنی،
مایوسی کے بادل خود سے ہٹا دیں، بس اس کی مان کر جھکتے جائیں، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جائیں، اور پھر دیکھیں گے آپ کن کے نظارے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا تو آپ کے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو آپ کا رب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا اور ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو پھر کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ جب بھی کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہوتا ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر آپ دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر آپ مسلسل دستک دے رہے ہیں۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولے گا انشاءاللہ۔ بس آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہیں۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا، اس لیے دیا کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو گر جاتے ہیں سجدے میں، اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور ایمان کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں تو ہمیشہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ تھا، اللہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یقین کریں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو پرسکون زندگی عطا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔